تم سے میں نے کہا تھا نا کہ ابارشن کرا لو اور ختم کرو یہ تماشا، مگر نہیں، تمہیں تو اس بچے کو ٹرمپ کارڈ کی طرح یوز کرنا ہے، میرے خاندان بھر کو مظلوم بن کر دکھانا ہے۔ مگر میں تمہیں بتا دوں مائدہ، اگر تم نے اپنے گندے کھیلوں میں میرے گھر والوں کو انوالو کیا تو مجھ سے برا کوئی نہیں ہوگا۔ اگر تمہیں لگتا ہے نا کہ اس بچے کے ذریعے تم مجھے پا سکتی ہو تو یہ صرف تمہاری خوش فہمی ہے۔ تم دنیا کی آخری عورت بھی ہو نا، تو بھی میں تم پر تھوکوں گا بھی نہیں۔ اور اس نوجوان کے ادا کیے ہوئے وہ آخری جملے اس قدر تلخ اور توہین آمیز تھے کہ مائدہ کی آنکھوں سے کب آنسو بہنے لگے اسے خبر نہ ہوئی۔ دل لمحہ بھر میں جو امید سے ہمکنار ہوا تھا وہ واپس اندھیروں کی گہرائیوں میں جا گرا۔ اپنے پورے وجود میں اس نے شدید اذیت محسوس کی تھی۔ وہ دل ٹوٹنے کی تکلیف نہیں تھی، وہ امید ٹوٹنے کی تکلیف تھی، آخری امید۔ آخر تمہارا مسئلہ کیا ہے؟ اس کی آواز میں دبی ہوئی جھنجھلاہٹ صاف سنائی دے رہی تھی۔ کیوں تمہیں یہ خوش فہمی لاحق ہے کہ میں اب بھی تم سے محبت کرتی ہوں اور جو کچھ بھی کر رہی ہوں وہ صرف تمہیں پانے کے لیے ہے؟ اس نے ایک لمحے کو گہرا سانس لیا، جیسے برسوں سے دل میں دبی باتوں کو آخرکار لفظ مل گئے ہوں۔ میں چھوڑ چکی ہوں تم سے محبت کرنا، سنا تم نے شہزاد مہر؟ میں چھوڑ چکی ہوں، اور کافی عرصہ ہو گیا مجھے تمہیں اس دل سے نکالے ہوئے۔ اس کی نظریں سخت تھیں مگر آواز عجیب سی ٹھہری ہوئی۔ اب نہیں دھڑکتا میرا دل تمہارے لیے، اب نہیں رلاتی تمہاری یادیں مجھے۔ وہ ہلکا سا مسکرائی، مگر اس مسکراہٹ میں تلخی چھپی ہوئی تھی۔ تم شاید اب بھی خود کو وہی سمجھتے ہو جس کے گرد میری دنیا گھومتی تھی، مگر سچ یہ ہے شہزاد، وہ دنیا بہت پہلے ختم ہو چکی ہے۔ اب تم صرف ایک ماضی ہو۔ تبھی میرے ایک بار پرپوز کرتے ہی قبول کر لیا؟ وہ اب ٹھہر گئی تھی، جبکہ دوسری جانب شہزاد نے ناک سے مکھی اڑانے والے انداز میں سر جھٹک کر طنز کا زہریلا تیر چلاتے ہوئے کہا، اگر کوئی اجنبی اس کی یہ باتیں سن لیتا تو یقیناً اس کے دل میں بھی رحم آ جاتا، اسے بھی احساس ہوتا کہ وہ لڑکی کتنی اذیت میں یہ جملے ادا کر رہی ہوگی، کتنا چاہا ہوگا اس نے جو اتنا ٹوٹی ہوگی، لیکن وہ بے رحم، اس پر ذرا برابر کوئی فرق نہ پڑا تھا۔ السلام علیکم ریڈرز، کیسے ہیں آپ سب؟ امید کرتی ہوں خیریت سے ہوں گے۔ میں ہوں آپ کی ہوسٹ فاطمہ، اور آج میں آپ کے لیے ناول کیمسٹری عشق کی ایپیسوڈ 4 لے کر حاضر ہوئی ہوں۔ تو آئیے چلتے ہیں کہ اس کی جانب۔ مائدہ پریگننٹ ہے۔ ان کے الفاظ اس کے قدموں کو زنجیر کر گئے تھے۔ وہ ہل نہ سکا پھر۔ چہرے پر ہوائیاں اڑنے لگیں، ساتھ ہی شدید غصہ بھی آنے لگا تھا۔ تو وہ چالاک عورت باز آنے والی نہیں تھی، پہلے سندس اور اب اس کی ماں۔ یہی سوچتے ہوئے مٹھیاں بھیج گیا تھا وہ۔ موم، وہ شہزاد ان کی جانب مڑ کر دیکھ الفاظ تلاش کر رہا تھا۔ اپنی آواز کہیں دور کھائی سے آتی محسوس ہو رہی تھی اسے۔ سندس نے مجھے آج صبح ہی بتایا، مجھے تو بہت شاکنگ لگا، اس نے شادی کر لی اور بتایا بھی نہیں، اور اب تو پریگننٹ بھی ہے ماشاءاللہ سے۔ مگر ان کے اگلے جملے سنتے ہی جیسے اس کی جان میں جان آئی ہو۔ اگر انہیں خبر ہوتی کہ مائدہ نے کس سے شادی کی ہے تو یقیناً وہ اتنے نارمل انداز میں بات نہ کر رہی ہوتی۔ سانس تو تم ایسے بھر رہے ہو جیسے کوئی بلا ٹل گئی ہو تمہارے سر سے۔ اسے دل کے مقام پر ہاتھ رکھ کر گہرا سانس لیتا دیکھ وہ ذرا خفگی سے کہنے لگی، کسی بلا سے کم تو نہیں ہے وہ بلیک ویڈو۔ بلیک ویڈو ایک بہت ہی زہریلی کالی مکڑی کا نام ہے۔ اس کی خاصیت یہ ہے کہ یہ بہت چھوٹی اور خاموش ہوتی ہے، لیکن اس کا ڈنک وہ بہت خطرناک ہوتا ہے۔ شہزاد اسے یہی بلانے کا عادی تھا۔ مجھے سمجھ نہیں آتا، اتنی پیاری بچی ہے، تم کیوں اسے خراب ناموں سے بلاتے ہو؟ فردوس بیگم مزید خفا ہو کر بولی، آپ یہ کہہ سکتے ہیں کہ میں ہی واحد ہوں جو اسے اس کے صحیح نام سے بلاتا ہوں۔ وہ اکڑ کر پورے اعتمادی سے جواب دے ہوا تو فردوس بیگم نے اپنا سر جھٹکا کہ کوئی فائدہ نہیں اس شخص سے بحث کرنے کا۔ فی الحال میں نے کل دعوت میں اسے بھی بلایا ہے تو پلیز اس کے سامنے اچھا بہیو کرنا، بھولنا مت، مہمان بن کر آئے گی وہ ہماری۔ وہ خاصا جتا کر کہہ رہی تھیں۔ ضرورت کیا تھی اسے بلانے کی؟ ابھی فردوس بیگم بول کر خاموش بھی نہ ہوئی تھی کہ وہ پرزور احتجاج کر اٹھا، تم سے پوچھ کر نہیں بلاؤں گی میں اپنے گھر میں لوگوں کو۔ وہ اگلے ہی پل نروٹھے لہجے میں تلخی سے جواب دے ہوئی،
شہزاد کو علم تھا کہ وہ غصہ ہیں اس پر، کیونکہ مائدہ نے شادی کر لی ہے اور ان کا اسے بہو بنانے کا ارمان پھر سے ٹھنڈا ہو گیا ہے۔ ٹھیک ہے، اگر وہ یہاں آئے گی تو میں نہیں آؤں گا۔ شہزاد نے اپنا کوٹ جھٹک کر کندھے پر ڈالا اور قطعی لہجے میں بولا۔ اس کی آواز میں غصہ اور اس لڑکی کے لیے بیزاری صاف چھلک رہی تھی۔ ٹھیک ہے، مت آنا، لیکن پھر مجھ سے بھی یہ امید مت رکھنا کہ میں اپنی کمپنی کے وہ 30% شیئرز تمہارے نئے پروجیکٹ میں انویسٹ کروں گی، جس کے لیے تم پچھلے 6 ماہ سے دن رات ایک کر رہے ہو۔ فردوس بیگم نے نہایت سکون سے اپنی اینک اتار کر اسے دیکھا۔ ان کے چہرے پر کوئی اضطراب نہیں تھا، بس ایک کاروباری سرد مہری تھی۔ موم، یہ بزنس ڈیل ہے، آپ اسے ذاتی معاملات کے ساتھ کیسے جوڑ سکتی ہیں؟ اس نوجوان کے لہجے میں اب غصے کی جگہ بے بسی تھی۔ بزنس میں سب کچھ گیو اینڈ ٹیک ہوتا ہے بیٹا، فردوس بیگم بڑے پیار سے سمجھانے والے انداز میں بولے۔ تمہارے اس نئے سٹارٹ اپ کو مارکیٹ میں قدم جمانے کے لیے میری سپورٹ کی ضرورت ہے۔ اب فیصلہ تمہارا ہے، مائدہ کے ساتھ بیٹھ کر عزت سے ایک ٹیبل پر کھانا کھانا یا کروڑوں کا نقصان۔ شہزاد کی مٹھیاں بھیج گئیں۔ اسے اپنی ماں کی بالکل سمجھ نہیں آ رہی تھی اس وقت۔ آخر ایسا کیا خاص تھا جو وہ کھانے کی ٹیبل پر دونوں کو ساتھ بٹھانے پر تلی ہوئی تھی؟ گھر سے نکلتے ہی اس نے غصے کی شدت سے لال ہوتے ہوئے زور سے گاڑی کے ٹائر پر لات ماری تھی۔ وہ کیوں اپنے گھر میں اس لڑکی کو عزت دے جس کا وہ چہرہ تک نہیں دیکھنا چاہتا؟ اوپر سے اگر اس نے دعوت میں آ کر کوئی تماشا کیا تو؟ اس خیال کے آتے ہی وہ نہایت جھنجھلا کر ہاتھ میں پکڑی فائل کو گاڑی کے اوپری حصے پر رکھتے ہوئے اپنا سر پکڑ کر کھڑا ہو گیا۔ وہ بلیک ویڈو جال بن رہی ہے میرے ارد گرد، لیکن میں اسے کامیاب نہیں ہونے دوں گا۔ وہ وجاہت سے مالا مال نوجوان جو دھوپ کی کرنوں میں سرخ و سفید چمک رہا تھا دانت پیستے ہوئے بولا۔ اگلے ہی پل اس نے اپنا سیل نکال کر بلیک ویڈو نام سرچ کیا۔ دوسری جانب وہ جو بیڈ پر بے سدھ سی لیٹی تھی، اچانک سیل رنگ ہونے پر سائڈ ٹیبل سے موبائل اٹھا کر بغیر نام دیکھے کال ریسیو کر کے سیل کان سے لگا گئی تھی۔ اس کا گمان یہی تھا کہ سندس ہوگی۔ اگلے ہی پل ہیلو اگلے ہی پل جب ایک بھاری پروکار اور جانی پہچانی مردانہ آواز اس کے کانوں سے آ کر ٹکرائی تو یوں لگا جیسے اس کے پورے وجود میں ایک تیز برقی لہر دوڑ گئی ہو۔ دل یکدم زور سے دھڑکا، سانس ایک لمحے کو تھم سی گئی اور وہ چونک کر فوراً سیدھی ہو کر بیٹھ گئی۔ تم؟ وہ بھولی نہیں تھی اپنی والدہ کی باتیں کہ سوسائٹی اسے اور اس کے بچے کو سکون سے جینے نہیں دے گی۔ اس بات کا خوف اس کے دل میں ابھی بھی تھا۔ شاید یہی وجہ تھی کہ اس جانے ستمگر کی اچانک کال دیکھ کر اس کے دل میں ایک ہلکی سی امید کی کرن جاگی کہ شاید اس کا ضمیر جاگ گیا ہو، شاید اسے اپنی غلطی کا احساس ہو گیا ہو، شاید وہ اپنے بچے کے بارے میں اب سوچ کر واپس لوٹ آیا ہو۔ اور تمہارے پاس میرا نمبر کہاں سے آیا؟ پہلا سوال حیرت کے مارے یہی آیا تھا اس کے لبوں پر۔ اسکول ختم ہونے کے بعد بھی سارے دوست ایک دوسرے سے رابطے میں رہ سکیں، اس لیے احسن نوید جو شہزاد کا بیسٹ فرینڈ تھا، اس نے واٹس ایپ گروپ بنایا تھا۔ مائدہ نے وہیں سے شہزاد کا نمبر لیا تھا، مگر شہزاد کے پاس اس کا کہاں سے آیا؟ جتنا وہ شروع سے اس سے چڑھتا تھا، یہ تصور بھی ممکن نہیں ہے کہ اس نے نمبر سیو کیا ہوگا اپنے موبائل میں اس کا۔ چلو ایک وقت وہ مان بھی لے کہ اس نے سیو کیا ہوگا اس زمانے میں، تو اتنے سالوں تک سنبھال کر کیوں رکھے گا؟ بھلا کوئی اپنے دشمن کا نمبر بھی اتنا سنبھال کے رکھتا ہے؟ تم سے میں نے کہا تھا نا کہ ابارشن کرا لو اور ختم کرو یہ تماشا، مگر نہیں، تمہیں تو اس بچے کو ٹرمپ کارڈ کی طرح یوز کرنا ہے، میرے خاندان بھر کو مظلوم بن کر دکھانا ہے۔ مگر میں تمہیں بتا دوں مائدہ، اگر تم نے اپنے گندے کھیلوں میں میرے گھر والوں کو انوالو کیا تو مجھ سے برا کوئی نہیں ہوگا۔ اگر تمہیں لگتا ہے نا کہ اس بچے کے ذریعے تم مجھے پا سکتی ہو تو یہ صرف تمہاری خوش فہمی ہے۔ تم دنیا کی آخری عورت بھی ہو نا، تو بھی میں تم پر تھوکوں گا بھی نہیں۔ اور اس نوجوان کے ادا کیے ہوئے وہ آخری جملے اس قدر تلخ اور توہین آمیز تھے کہ مائدہ کی آنکھوں سے کب آنسو بہنے لگے اسے خبر نہ ہوئی۔ دل لمحہ بھر میں جو امید سے ہمکنار ہوا تھا، وہ واپس اندھیروں کی گہرائیوں میں جا گرا۔ اپنے پورے وجود میں اس نے شدید اذیت محسوس کی تھی۔ وہ دل ٹوٹنے کی تکلیف نہیں تھی، وہ امید ٹوٹنے کی تکلیف تھی، آخری امید۔
آخر تمہارا مسئلہ کیا ہے؟ اس کی آواز میں دبی ہوئی جھنجھلاہٹ صاف سنائی دے رہی تھی۔ کیوں تمہیں یہ خوش فہمی لاحق ہے کہ میں اب بھی تم سے محبت کرتی ہوں اور جو کچھ بھی کر رہی ہوں وہ صرف تمہیں پانے کے لیے ہے؟ اس نے ایک لمحے کو گہرا سانس لیا، جیسے برسوں سے دل میں دبی باتوں کو آخر کار لفظ مل گئے ہوں۔ میں چھوڑ چکی ہوں تم سے محبت کرنا، سنا تم نے شہزاد مہر؟ میں چھوڑ چکی ہوں، اور کافی عرصہ ہو گیا مجھے تمہیں اس دل سے نکالے ہوئے۔ اس کی نظریں سخت تھیں مگر آواز عجیب سی ٹھہری ہوئی۔ اب نہیں دھڑکتا میرا دل تمہارے لیے، اب نہیں رلاتی تمہاری یادیں مجھے۔ وہ ہلکا سا مسکرائی، مگر اس مسکراہٹ میں تلخی چھپی ہوئی تھی۔ تم شاید اب بھی خود کو وہی سمجھتے ہو جس کے گرد میری دنیا گھومتی تھی، مگر سچ یہ ہے شہزاد، وہ دنیا بہت پہلے ختم ہو چکی ہے۔ اب تم صرف ایک ماضی ہو۔ تبھی میرے ایک بار پرپوز کرتے ہی قبول کر لیا؟ وہ اب ٹھہر گئی تھی، جبکہ دوسری جانب شہزاد نے ناک سے مکھی اڑانے والے انداز میں سر جھٹک کر طنز کا زہریلا تیر چلاتے ہوئے کہا، اگر کوئی اجنبی اس کی یہ باتیں سن لیتا تو یقیناً اس کے دل میں بھی رحم آ جاتا، اسے بھی احساس ہوتا کہ وہ لڑکی کتنی اذیت میں یہ جملے ادا کر رہی ہوگی، کتنا چاہا ہوگا اس نے جو اتنا ٹوٹی ہوگی، لیکن وہ بے رحم، اس پر ذرا برابر کوئی فرق نہ پڑا تھا۔ ہاں، کیونکہ اس دن تم منتیں کر رہے تھے میرے سامنے، اور میں تمہاری طرح پتھر دل نہیں ہوں۔ وہ فوراً غصے سے بھر کر چیخی تھی، اس کا لہجہ بکھرا ہوا سا تھا۔ جواباً وہ زخمی سا مسکرایا، پتھر دل نہیں ہوں، ساتھ ہی اس کا ادا کیا ہوا جملہ نہایت طنزیہ لہجے میں دوبارہ دہرانے لگا۔ تم؟ اس کے لہجے کا طنز مائدہ کے سینے میں آگ لگاتا معلوم ہوا۔ وہ سفاک دل انسان ابھی اپنی زبان کا زہر اگل ہی رہا تھا جب مائدہ نے اس کے منہ پر کال ڈسکنیکٹ کر دی۔ کال کاٹ دی؟ اللہ اللہ، ہمت تو دیکھو ذرا اس کی، اس نے میری کال کاٹ دی جبکہ میں ابھی بات کر رہا تھا۔ مائدہ کا یوں کال کاٹ دینا اسے اپنی شدید تذلیل محسوس ہوا۔ وہ تلملاتا سا رہ گیا تھا۔ غصہ اس کے وجود میں اس طرح بھڑک رہا تھا جیسے اندر کہیں آگ جل اٹھی ہو۔ اس نے جھٹکے سے دروازہ کھولا اور ڈرائیونگ سیٹ پر بیٹھ گیا۔ اگلے ہی لمحے اس نے چابی گھمائی اور انجن گرجتے ہوئے زندہ ہو اٹھا۔ بس گاڑی سٹارٹ ہونے کی دیر تھی کہ گاڑی کی چھت پر بے دھیانی میں رکھی فائل اچانک تیز ہوا کے جھونکے سے پھڑپھڑائی اور پل بھر میں فضا میں بکھر گئی۔ کاغذ ایک ایک کر کے اڑنے لگے جیسے سفید پرندے گھبرا کر ہر سمت بکھر گئے ہوں۔ صاحب آپ کی فائل۔ اسی لمحے گھر کا چوکیدار یہ منظر دیکھ کر ہڑبڑا گیا۔ وہ تیزی سے ان اڑتے ہوئے کاغذوں کے پیچھے دوڑ پڑا اور بلند آواز میں پکارنے لگا۔ وہ غصے میں گاڑی آگے بڑھانے ہی والا تھا کہ اچانک اس کی نظر عادتاً سائیڈ مرر پر پڑی۔ مرر میں اسے گھر کا چوکیدار نظر آیا جو ہڑبڑا کر سڑک پر بکھرے کاغذ سمیٹنے کی کوشش کر رہا تھا۔ ہوا بار بار کاغذوں کو اڑا دیتی اور وہ بیچارہ ان کے پیچھے دوڑتا پھر رہا تھا۔ یہ منظر دیکھتے ہی اس کے جبڑے سخت ہو گئے۔ لعنت ہو! اس کے ہونٹوں سے دبی ہوئی جھنجھلاہٹ نکلی۔ اب اسے یاد آیا وہ فائل، وہی فائل جسے لینے کے لیے وہ دفتر سے یہاں تک آیا تھا، وہی فائل جس میں لاکھوں کے معاہدے کے کاغذات تھے۔ اس نے اسٹیئرنگ پر اپنی انگلیاں زور سے بھینچ لیں۔ اس مکار عورت کے چکر میں وہ اپنی اتنی قیمتی فائل تک بھول گیا تھا۔ اس کا غصہ پہلے سے کہیں زیادہ بڑھا۔ مرر میں چوکیدار اب بھی جھک جھک کر کاغذ اٹھا رہا تھا۔ ڈیم اٹ! یہ سب اس مائدہ کی غلطی ہے۔ اس نے ایک لمحے کے لیے آنکھیں بند کیں جیسے خود پر قابو پانے کی کوشش کر رہا ہو، مگر اگلے ہی لمحے اس کے دل میں وہی خیال پھر ابھرا جس پر وہ دانت پیستے ہوئے زیر لب بڑبڑا اٹھا۔ اب چلتے ہیں اگلے سین کی جانب۔ السلام علیکم۔ وعلیکم السلام بیٹا۔ مائدہ کے سلام کرتے ہی فردوس بیگم نے بڑی خوش دلی سے دونوں باہیں پھیلا کر اس کا ویلکم کیا تھا۔ کیا فردوس بیگم نے نہیں کہا تھا کہ بہت بڑی تقریب ہے اور کافی لوگ آنے والے ہیں؟ پھر یہاں سوائے فیملی کے افراد کی کوئی نظر کیوں نہیں آ رہا تھا؟ وہ پورے ہال کمرے میں نظر دوڑاتے ہوئے یہی سوچ کر الجھی تھی۔ شہزاد کی شادی کے بعد وہ پہلی بار آئی تھی ان کے گھر۔ دعوت تو وہ اکثر دیتی رہتی تھی، وہ بھی بڑے پیار سے، لیکن وہی منع کر دیتی۔ پھر شہزاد اور اس کے درمیان جو معاملہ تھا سبھی آگاہ تھے اس سے، تبھی فردوس بیگم کبھی اسے فورس نہیں کرتی تھی،
مگر اس بار معاملات الگ تھے۔ وہ شادی شدہ ہو چکی تھی ان کی نظر میں۔ اب اگر وہ منع کرتی، وہ بھی شادی کے فوراً بعد دی جانے والی دعوت پر، تو یقیناً انہیں برا لگ سکتا تھا۔ اسی لیے مجبور ہو کر اسے دعوت قبول کر کے آنا ہی پڑا تھا۔ تمہارا ہسبینڈ نظر نہیں آ رہا؟ فردوس بیگم نے اسے اکیلا پا کر پیچھے کی جانب نظر دوڑاتے ہوئے سنجیدگی سے استفسار کیا۔ جی وہ آنٹی، وہ ڈیوٹی پر ہیں۔ اس کا شدت سے دل چاہ رہا تھا کہ سندس سامنے آئے اور اس کا سر پھاڑ دے۔ کیا سوچ کر اس نے فردوس بیگم کو اس کے نکاح اور بچے کا بتایا؟ اب وہ کیا بتائے انہیں، کہاں ہے اس کا شوہر؟ ارے تھوڑی دیر کے لیے آ جاتا، میں نے تمہیں کہا بھی تھا فون پر کہ میں ملنا چاہتی ہوں تمہارے ہسبینڈ سے۔ وہ ذرا خفگی سے مگر سنجیدگی کے ساتھ بولی، تو مائدہ کو اپنی پیشانی پر پسینہ آتا محسوس ہوا۔ پتہ نہیں ان کی نگاہیں پہلے ہی اتنی تیز تھیں یا اب اسے لگ رہی تھیں۔ یقیناً ان سے جھوٹ بولنا آسان نہیں تھا، اور اس شخص کے لیے تو بالکل نہیں جو جھوٹ بولنے کا عادی نہ ہو۔ اچھا واپسی پر تو تمہیں لینے آئے گا نا؟ وہ تفتیشی نگاہوں سے اسے تکتے پھر سوال کرنے لگی۔ نہیں، دراصل وہ آج ہی اپنی کمپنی والوں کے ساتھ ٹرپ پر جا رہے ہیں، کچھ مہینے وہیں رکیں گے۔ وہی جانتی ہے کیسے اس کے ہاتھ برف پڑتے جا رہے تھے ان سے بات کرتے وقت۔ اوہ اچھا، نام تو بتا دو، یا نام بھی اس کے ٹرپ سے آنے کے بعد ہی بتاؤ گی؟ وہ استہزائیہ اور ٹوکنے والے انداز میں کہتی ہوئی جب مسکرائیں تو مقابل ان سے جھوٹ بولنے میں شرمندگی محسوس کرنے لگی۔ ملک اجمل۔ کل ہی ٹک ٹاک پر سکرولنگ کرتے ہوئے ملک اجمل نام کے مشہور ڈاکٹر کا انٹرویو دیکھا تھا اس نے۔ اس مشکل لمحے میں جب کوئی نام اسے سوچ نہیں رہا تھا تو نہ جانے کیسے وہ نام از خود ہی اس کے لبوں پر آ ٹھہرا۔ ملک اجمل، تمہارے ہسبینڈ ڈاکٹر ہیں؟ کچھ لوگ ایسی قسمت لے کر پیدا ہوتے ہیں کہ وہ اونٹ پر بھی بیٹھیں تو کتا کاٹ جائے۔ وہی حال تھا اس بیچاری کا۔ اگلے ہی پل اس نے زور سے آنکھیں میچیں۔ لگتا ہے آنٹی نے بھی ویڈیو دیکھ رکھی ہے۔ وہ ادھر ادھر دیکھنے لگی کہ کہیں سے سندس نظر آ جائے اور وہ اپنی مدد کے لیے اسے بلا لے۔ کہاں پھنس گئی تھی وہ؟ نہیں نہیں تو پھر کیا کرتے ہیں تمہارے ہسبینڈ؟ ابھی وہ سوال کر کے خاموش بھی نہ ہوئی تھی کہ شہزاد ان کے برابر میں آ کے کھڑا ہوا، اور وہ نہ چاہتے ہوئے بھی اس سوال پر اسے شکوے بھری نگاہ سے تکنے لگی۔ کیا بتاتی انہیں کہ وہ بزنس مین ہے، انہی کے برابر میں کھڑا ہے اور انہی کا بیٹا ہے۔ موم میرے ساتھ چلے، مجھے آپ سے ضروری بات کرنی ہے۔ مائدہ جواب دینے کے بجائے شہزاد کو تک رہی تھی۔ فردوس بیگم یہ کیسے نہ دیکھتی؟ ابھی وہ مزید کچھ کہنے ہی لگی تھیں جب شہزاد نے فوراً کہا، مائدہ میں ابھی آتی ہوں، پھر بات کرتے ہیں۔ وہ مسکرا کر اس کے بازو پر ہلکے سے تھپکتے ہوئے کہتی آگے کی جانب چل دیں۔ ساتھ ہی شہزاد بھی اسے وارننگ آمیز لک دیتا ان کے پیچھے چل دیا تھا۔ ان کے جاتے ہی جیسے ہوا میں جو پریشر تھا وہ کم ہوا ہو۔ اس نے ایک گہرا سانس لیا، سکھ کا سانس جو نہ جانے وہ کب سے روک کے کھڑی تھی۔ مجھے لگتا ہے میں نے غلطی کر دی ہے یہاں آ کر، مجھے یہاں نہیں آنا چاہیے تھا۔ ابھی وہ یہی سوچتے ہوئے مڑی تھی کہ اچانک اس کی نظر سامنے صوفے پر بیٹھے دو پیارے بچوں پر گئی۔ وہ انہیں پہلی نظر میں دیکھ کر ہی پہچان گئی تھی۔ وہ ثنا اور ابراہیم تھے۔ ایک لمحے کے لیے اسے وہ دونوں نظر آئے، صوفے پر بیٹھے مسکراتے چہروں کے ساتھ، اور اگلے ہی پل ارد گرد دھواں چھانے لگا۔ ایک پرانی یاد کی طرح کانوں میں آواز گونجنے لگی، میں نے سنا ہے تمہارے آپریشن سے بچے ہوئے ہیں، میں بہت فکر مند ہو رہی تھی تمہارے لیے۔ اس کی آواز سے ہی فکر جھلک رہی تھی۔ فکر مت کرو، میں ٹھیک ہوں۔ دوسری جانب سے بڑی محبت سے اطمینان دلانے والا جواب آیا، کیسے نہ کروں، تم میری دوست ہو۔ میں سوچ رہی ہوں کام سے فارغ ہوتے ہی تم سے ملنے ہسپتال آ جاؤں، اچھا ہے بچوں کو بھی دیکھ لوں گی۔ مجھے تو اتنی خوشی ہو رہی ہے کہ تمہارے ٹوئنز ہوئے ہیں۔ پتہ نہیں خوشی زیادہ ہے یا تمہاری فکر، میں شاید اپنے جذبات بتا بھی نہیں پا رہی۔ زندگی بھر اپنے غم میں رویا نہیں جا سکتا، ہمیں دل پر پتھر رکھ کر دوسروں کے لیے خوش ہونا ہی پڑتا ہے۔ وہ بھی یہی کر رہی تھی۔ سندس ہو یا دیا، دونوں ہی اسے بہت پیاری تھی، اور دیا کے بچے یعنی اس کی اولاد جیسے۔ وہ بہت ایکسائٹیڈ تھی انہیں دیکھنے کے لیے۔ اصل میں مائدہ برا مت ماننا، مگر تم بچوں کو دیکھنے مت آؤ۔ میں ٹھیک ہوں، میں تمہیں ویڈیو کال کر کے دکھا دوں گی، مگر یہاں مت آنا۔ شہزاد منع کر رہا تھا۔ اس نے کہا ہے کہ وہ نہیں چاہتا تمہارا سایہ بھی اس کے بچوں پر پڑے۔
آئی ایم سوری، میں کبھی کبھار سچی بہت بے بس ہو جاتی ہوں. سوری. آخری جملے پر اس کی آواز روحانسا ہو گئی تھی اور روتے روتے اس نے کال کاٹ دی، جبکہ دوسری جانب مائدہ کے دل میں جیسے کوئی سوئیاں چبو رہا ہو. وہ اتنی نفرت کرتا ہے کہ اپنی اولاد کو دیکھنے تک نہیں دینا چاہتا. ایسا بھی کیا جرم کر دیا اس نے؟ آنکھوں سے آنسو بہنے لگے تھے. حال مائدہ، بچوں سے مل لو آ کر. وہ سندس کی آواز تھی جو یادوں کے دریا سے جیسے کھینچ کر نکال لائی ہو، مگر آنکھوں میں آنسو اب بھی تھے، جس کے سبب اسے سامنے کا منظر دھندلا نظر آ رہا تھا. اس نے فوراً ہی اپنے ہاتھ کی پشت سے آنکھوں کو آہستگی کے ساتھ رگڑا. بچوں، یہ ہے مائدہ آنی، یہ میری سب سے اچھی فرینڈ ہے. وہ بہت ہولے قدموں کے ساتھ ان بچوں کی جانب بڑھ رہی تھی، جیسے ڈر ہو کہ کہیں سے وہ ستمگر آ کر اس پہ چیخنے نہ لگ جائے کہ تمہاری ہمت بھی کیسے ہوئی میرے بچوں کے قریب آنے کی. آپ ہماری مما کی بھی فرینڈ تھی نا؟ ثنا نے اپنی جگمگاتی آنکھوں سے اسے تکتے ہوئے استفسار کیا. ہاں. آؤ تم بچوں کے ساتھ بیٹھو نا، کھڑی کیوں ہو؟ سندس کے کہنے پر وہ بہت آہستگی کے ساتھ ان بچوں کے برابر میں بیٹھی. سندس. اپنی والدہ کے نام پکارنے پر سندس فوراً ہی ایکسکیوز کرتی اسے بچوں کے ساتھ اکیلا چھوڑ کر چلی گئی تھی. آپ کے بال بہت پیارے ہیں. وہ تو خاموشی سے ہی بیٹھی ہوئی تھی ان دونوں بچوں کے ساتھ بھی، جب ثنا نے اس کے لمبے بالوں کو پکڑ کر ستائشی نگاہوں سے تکتے ہوئے کہا. شکریہ. اور آپ کی آنکھیں. وہ بھی مسکرا کر تعریف کیے بغیر نہ رہ سکی تھی. واقعی ان دونوں بچوں کی آنکھیں بہت خوبصورت تھیں، گرے رنگ کی، بالکل اپنی ماں جیسی. ہاں، سب یہی بولتے ہیں، لیکن مجھے بال چاہیے آپ کے جیسے لمبے لمبے. مگر دیکھیں میرے تو کتنے چھوٹے سے ہیں. اس نے روتا سا منہ بناتے ہوئے کہا، ساتھ ہی اپنے بالوں میں بندھی چھوٹی چھوٹی پونیوں کو بھی پکڑا تھا. وہ بڑی ہیں تو ان کے بال بڑے ہوں گے، اور تم چھوٹی ہو تو تمہارے چھوٹے. بیوقوف، اتنا بھی نہیں پتا. ابراہیم جو خاموش بیٹھا تھا وہ آنکھیں گھما کر اپنی بہن کو دیکھ سر جھٹکتے ہوئے بولا، جیسے اس نے کوئی بہت احمقانہ بات کر دی ہو، جس پر مائدہ اس کا چہرہ دیکھ کر رہ گئی. اس کے بولنے کا انداز بالکل اپنے باپ پر گیا تھا. مجھے سب پتا ہے، لیکن شاید تمہیں نہیں پتا کہ بہت سی چھوٹی لڑکیوں کے بھی لمبے بال ہوتے ہیں، جیسے میری کلاس میں انایا کے ہیں. وہ فوراً ہی اپنے بھائی کی جانب دیکھ کر جواب دینے لگی. ہے نا مائدہ آنی، ہوتے ہیں نا؟ اب وہ ساتھ ہی اپنے جواب کی تصدیق کے لیے مائدہ کی جانب متوجہ ہوئی تھی. ہاں بالکل ہوتے ہیں، اور آپ کے بھی ہو سکتے ہیں. اس کے کہتے ہی جیسے ثنا کی آنکھوں میں چمک ابھری. واقعی کیا میرے بال بھی لمبے لمبے ہو سکتے ہیں آپ کی طرح؟ بالکل ہو سکتے ہیں، بس تھوڑا سا خیال رکھنا ہوگا. میری امی تو میرے بالوں میں روز تیل ڈالتی تھیں اور ٹائٹ سی چوٹی باندھتی تھیں، تو میرے بال لمبے ہوتے چلے گئے. آپ کو بھی ایسا ہی کرنا پڑے گا. مگر میری تو امی نہیں ہے. ابھی مائدہ بول کر خاموش بھی نہ ہوئی تھی کہ ثنا نے تیزی سے منہ لٹکا کر کہا، اور اس بچی کا کہا جملہ اگلے ہی پل مائدہ کے دل و دماغ کو ہٹ کر گیا. وہ کیسے بھول گئی کہ وہ بچوں سے بات کری اور بچے بڑے نازک دل لیے ہوتے ہیں. ان کے سامنے بڑا سنبھل کے بات کرنی پڑتی ہے، خاص طور پر ان بچوں سے جن کی مائیں نہیں ہوتی. تو کیا ہوا، دادی تو ہے نا، سندس آنی اور طوبہ آنٹی بھی ہیں. وہ فوراً ہی بولی تاکہ وہ بچی اداس نہ ہو. ہمارے گھر میں دادی اور سندس آنی نہیں ہوتے، صرف طوبہ آنٹی ہوتی ہیں، اور ان کے پاس وقت نہیں ہوتا ہمارے لیے. ثنا کی بات سنتے ہی مائدہ کو بڑا احساس ہوا ان بچوں کے اکیلے پن کا، جو دادی اور پھپھو جیسے ہر رشتے سے محروم ہو کر نوکروں کے زیر سایہ پل رہے تھے. جواب مانا ثنا نے دیا تھا، لیکن اداسی اس نے ابراہیم کی آنکھوں میں بھی جھلکتی دیکھی تھی. اس لمحے بس شدت سے دل کیا کہ انہیں اپنے گلے سے لگا لے. کوئی بات نہیں، میرے پاس تو بہت وقت ہوتا ہے. ایک کام کرتے ہیں، جب آپ کی چھٹی ہو تو آپ سندس آنی کے ساتھ میرے گھر آ جانا. میں آپ کے وہ میجیکل تیل لگاؤں گی جو میں نے خود تیار کیا ہے، اور پھر دیکھنا آپ کے بال کیسے لمبے لمبے ہو جائیں گے. انایا سے بھی لمبے؟ ثنا تیزی سے پوچھ اٹھی. اس کی آنکھیں پوری امیدی سے چمک رہی تھیں. پوری دنیا کی خوبصورتی ایک طرف اور اس بچی کی آنکھوں کا چمکنا ایک طرف. واللہ کوئی کیسے اتنی خوبصورت آنکھوں سے پیار نہ کرے. وہ تو مسکراتے ہوئے بس یہی سوچ رہی تھی اب. ہاں، انایا سے لمبے. اس کی تصدیق کرتے ہی ثنا فوراً ہی خوشی سے اچھلنے لگی تھی. واو، سنا ابراہیم تم نے، میرے بال بھی اب بڑے بڑے ہو جائیں گے. وہ چہکتے ہوئے اپنے بھائی کو بتانے لگی تھی.
جو بظاہر تو مغرور سا نظر آ رہا تھا، جسے انٹرسٹ بھی نہ ہو ان باتوں میں، لیکن مائدہ دیکھ سکتی تھی اس کی آنکھوں میں بھی ہلکی سی چمک آ گئی تھی اپنی بہن کو خوش ہوتے دیکھ کر۔ وہ بھی ان دونوں سے باتیں کر ہی رہی تھی جب اپنے چہرے پر اس نے کسی کی نگاہوں کی تپش کو محسوس کیا۔ اس نے فوراً ہی نگاہ اٹھا کر سامنے کی جانب دیکھا تو شہزاد سامنے ہی کھڑا اسے تکتا نظر آیا۔ بہت گہری نگاہیں تھیں اس کی، اتنی کہ وہ عجیب سی بے چینی میں مبتلا ہو گئی۔ اس نے فوراً نظر ہٹا لی اور واپس بچوں سے بات کرنے لگی، مگر مقابل جیسے دیکھنے کے بعد نظر ہٹانا بھول گیا ہو۔ کچھ تھا اس کی نظروں میں، کیا وہ نہیں جانتی، مگر وہ عام نفرت والی نظریں نہ تھیں۔ تو کون سا مہینہ چل رہا ہے تمہارا؟ کھانے کی ٹیبل پر بیٹھتے ہی جو پہلا سوال اس کی جانب آیا وہ فردوس بیگم کی جانب سے ہی تھا، جسے سنتے ہی اس کا شدت سے جی چاہا کہ وہ یہاں سے کہیں غائب ہو جائے۔ وہ انہیں صحیح حساب نہیں بتا سکتی تھی، ورنہ یقیناً ان کے لیے گتھی سلجھانا مشکل نہ تھا۔ ابھی دوسرا ہی مہینہ ہے، اس نے نظر جھکائے آہستگی سے جواب دیا تھا۔ شہزاد کی فیملی نہایت ہی اوپن مائنڈڈ تھی، اس بات کا احساس مائدہ کو شدت سے ہو رہا تھا، ورنہ اس کے گھر میں اس طرح کے سوالات بچوں اور مردوں کے سامنے نہیں کیے جاتے، مگر وہاں اس بات کا کوئی لحاظ نہ تھا۔ اوہ، انہوں نے ہونٹوں کو گول کرتے ہوئے کہا، اور شادی کو کتنے مہینے ہو گئے تمہاری؟ کیونکہ لاسٹ ٹائم جب ہماری بات ہوئی تھی تو تم نے مجھے نہیں بتایا کہ تمہاری شادی ہو رہی ہے یا ہونے والی ہے۔ فردوس بیگم کے سوالات تو جیسے ختم ہونے کا نام ہی نہیں لے رہے تھے، اور ہر سوال پچھلے سوال سے زیادہ مشکل لگ رہا تھا اسے۔ ساتھ ہی شرمندگی بھی بڑھتی جا رہی تھی کہ کس قدر جھوٹ بولنے پڑ رہے ہیں اسے۔ ان کے سوال پر اس نے شہزاد کی جانب دیکھا، جو کھانے میں ایسا مگن نظر آ رہا تھا جیسے اسے پتہ ہی نہ ہو کہ کیا بات چل رہی ہے، جیسے وہ باتیں اس سے متعلق ہوں ہی نہ۔ بڑی امی، بس ابھی تو ہوئی ہے اس کی شادی، وہ بھی اچانک، کسی کو بتانے کا موقع ہی نہیں ملا، چٹ منگنی پٹ بیاہ کر دیا اس کے گھر والوں نے۔ لڑکا بہت اچھا تھا نا، اس لیے آج کل اچھے لڑکے کہاں مل رہے ہیں۔ سندر سب میدان میں کودی تھی، جتنا ممکن ہو سکتا تھا بات سنبھالنے کی کوشش کی تھی اس نے۔ فردوس بیگم نے اس بات میں سر ہلاتے ہوئے کہا، مگر نگاہیں بہت گہری تھیں ان کی، جیسے کچھ سوچ رہی ہوں۔ اسے اپنا گلا خشک ہوتا محسوس ہو رہا تھا۔ پانی؟ ابراہیم نے اپنے آگے رکھا پانی کا گلاس فوراً ہی اس کے آگے بڑھایا تھا، جس پر وہ حسین نوجوان جو لاپرواہ سا نظر آ رہا تھا فوراً ہی حیرت سے متوجہ ہوا۔ شکریہ۔ مائدہ نے فوراً ہی ابراہیم کے ہاتھ سے پانی کا گلاس لے کر ایک بڑا گھونٹ بھرا۔ شہزاد نے کبھی نہیں دیکھا تھا کہ اس کے بچے اتنی جلدی کسی سے اٹیچ ہوئے ہوں، خاص طور پہ ابراہیم، جتنی جلدی وہ مائدہ سے ہو رہے تھے، اور جس طرح اس کی چھوٹی سی آنکھیں فکر مندی سے مائدہ کو تک رہی تھیں، وہ بتانے کے لیے کافی تھیں کہ اس نے محسوس کیا ہے مائدہ کی پریشانی کو۔ دادو، آپ اپنی عدالت بعد میں لگا لیجیے گا، ابھی مائدہ آنی کو آرام سے کھانا کھانے دیں، دیکھیں کیسے پریشان ہو رہی ہیں آپ کے سوالوں سے وہ۔ ثنا نے جب اپنے میٹھے لیکن ٹوکنے والے انداز میں اپنی دادی کو متوجہ کر کے سب کے سامنے کہا تو وہ مسکرا دیں، مگر میں تو بس ان کے آنے والے چھوٹے بیبی اور اس کے پاپا کے بارے میں پوچھ رہی تھی۔ بچوں کے آگے آپ کیا ہی بول سکتے ہو، بچوں کا اپنا ہی قانون ہوتا ہے، اور جب بچے کسی کی سائڈ لے رہے ہوں تو آپ کو جھکنا ہی پڑ جاتا ہے۔ مائدہ بڑی حیرت سے اب ابراہیم اور ثنا کو دیکھ رہی تھی۔ اس نے انہیں نہیں بتایا تھا کہ وہ پریشان ہو رہی ہے، وہ تو بظاہر مسکرا ہی رہی تھی۔ پتہ نہیں کیسے ان بچوں نے خود ہی اس انرجی کو محسوس کر لیا اور اس کے حق میں بول پڑے۔ آنی، آپ کا بیبی آنے والا ہے؟ ابراہیم اور ثنا ہم آواز ہو کر پوچھ اٹھے تھے۔ دونوں کی یہ آواز میں ایک ایکسائٹمنٹ تھی۔ ہاں، اس نے ہچکچاہٹ کے ساتھ پہلے شہزاد کو دیکھا اور پھر آہستگی سے اس بات میں سر ہلا دیا۔ تو کیا آپ اسے ہمارے گھر لے کر آئیں گی؟ ثنا نے تیزی سے سوال کیا تھا۔ مائدہ سوال سن کر یکدم خاموش ہو گئی۔ اسے بڑی شدت سے احساس ہوا کہ اس وقت وہ اپنے سسرال میں بیٹھی ہوئی ہے۔ یہ چھوٹے بچے کوئی غیر نہیں ہے اس کے لیے، یہ اس کے اپنے بچے ہیں، وہ ان کی اسٹیپ مدر ہے، اور یہ نئی آنے والی جان جس کے آنے پر وہ خوشی ظاہر کر رہے ہیں، یہ دراصل انہی کا بھائی یا بہن ہے۔ اور سچ یہی تھا کہ اس ننھی جان کی آمد کا سن کر سب سے پہلے خوشی منانے والے اس کے اپنے بہن بھائی ہی تھے۔ بولے نا، آپ لائیں گی نا ہمارے گھر؟
ثنا نے پھر استفسار کیا، اور اس بار اس کی آواز میں لچک تھی، جیسے خوف ہو کہ وہ منع کر دے گی۔ ہاں ہاں، کیوں نہیں لائیں گی؟ مائدہ جواب نہ دے سکی۔ اس کی خاموشی پر بچوں کو اداس ہوتا دیکھ سندس نے فوراً کہا، لیکن وہ پھر بھی مائدہ کو دیکھ رہے تھے جیسے اس کے منہ سے سننا چاہتے ہوں۔ وہ چھوٹے بچوں سے جھوٹا وعدہ نہیں کر سکتی تھی، اس لیے خاموش رہی۔ اس نے سوچ لیا تھا وہ اب دوبارہ یہاں کبھی نہیں آئے گی۔ آج بھی آنا اسے صرف اپنی غلطی ہی لگ رہا تھا، اور وہ لڑکی نہیں جانتی تھی کہ اس کا خاموش ہو جانا شہزاد کے دل میں آگ لگا گیا تھا، اس قدر آگ کہ پھر وہ ایک لقمہ بھی مزید منہ میں نہ ڈال سکا۔ چمچہ پٹکنے والے انداز میں پلیٹ میں رکھ کر وہ اٹھ کر چل دیا تھا۔ اب چلتے ہیں اگلے سین کی جانب۔ شہزاد اسے گھر چھوڑ کر آ جاؤ، اکیلی کیسی جائے گی بیچاری؟ ابھی وہ الوداع لے کر نکلنے ہی لگی تھی جب فردوس بیگم نے شہزاد کو بلا کر اسے گھر چھوڑ کر آنے کا کہا۔ میں؟ وہ خاصا حیران ہوا تھا اپنی ماں کی بات پر۔ نہیں آنٹی، میں چلی جاؤں گی، ایسا کوئی مسئلہ نہیں ہے، ابھی تو صرف 10 بجے ہیں۔ مائدہ نے بھی فوراً انکاری لہجے میں کہا تھا۔ پریگننٹ ہو تم، ایسے میں گھر اکیلے جانا بالکل صحیح نہیں ہے، شہزاد چھوڑ آئے گا نا تمہیں؟ فردوس بیگم شہزاد کی پرزور احتجاج کرتی نظروں کو مکمل نظر انداز کرتے ہوئے بولی۔ مگر میں نے کہہ دیا نا، وہ ذرا سختی سے بولی تو پھر کہاں مجال تھی کہ وہ منع کر سکے۔ ارے سندس جا رہی ہے، یہ چھوڑ دے گی اسے، شہزاد نے فوراً جان چھڑانے والے انداز میں کہا۔ چلو صحیح ہے، سندس تم چھوڑ دو اسے، فردوس بیگم نے جیسے ہی سندس کی جانب دیکھتے ہوئے کہا۔ وہ فوراً ہی نفی میں سر ہلانے لگی۔ میں گھر نہیں جا رہی ورنہ چھوڑ دیتی، میرا ذرا پلان ہے اپنی ایک فرینڈ کے ساتھ۔ اس کے کہتے ہی مائدہ نے اسے کھا جانے والی نگاہ سے گھورا، مگر وہ مائدہ سے نگاہیں بچاتی تیزی سے وہاں سے رفو چکر ہوئی تھی۔ شہزاد اب تمہیں ہی لے کر جانا پڑے گا۔ ان کے کہتے ہی شہزاد نے نہایت بیزاریت بھرا چہرہ بنا کر اپنی والدہ اور پھر مائدہ کی جانب دیکھا، جبکہ آگے چلتی ہوئی سندس کے چہرے پر بڑی سی مسکراہٹ نمودار ہوئی تھی ان کا جملہ سنتے ہی۔ اب ڈرائیور کے ساتھ بھیج دیں اسے۔ وہ اب بھی کہاں مان رہا تھا لے جانے کے لیے۔ حقارت سے اس کی جانب دیکھتے وہ جذبز ہو کر بولا۔ بھیج دیتی اگر ڈرائیور گھر میں موجود ہوتا، تم سے تھوڑی نہ کہتی پھر۔ کہاں گئے سارے ڈرائیور؟ وہ اب ایک ابرو اچکا کر کسی تفتیشی افسران کی طرح پوچھ رہا تھا۔ ایک تمہارے بابا کے ساتھ گئے ہیں، ایک نے چھٹی کی ہے آج کی، اور ایک کو سندس لے کر جا رہی ہے۔ اپنی والدہ کی بات سنتے ہی اب اس نے نہایت کوفت سے اپنا سر جھٹکا، اور پھر بغیر مزید بحث کیے آگے بڑھ گیا، کیونکہ علم تھا اسے کہ اپنی ماں سے نہیں جیت سکتا۔ جاؤ بیٹا، خیال سے جانا، فردوس بیگم نے بڑی محبت سے اسے گلے لگاتے ہوئے کہا۔ وہ باہر کی جانب چلتی ہوئی آئی تو وہ گاڑی میں بیٹھا اسے اپنا منتظر نظر آیا۔ اس نے گہرا سانس لیا۔ اس فضا میں سانس لینا جہاں وہ جانے ستمگر موجود ہو اس کے لیے بھی آسان نہ تھا۔ گہرا سانس بھرنے کے بعد اب اس نے گاڑی کی بیک پیسنجر سیٹ کا ڈور کھولا۔ ایکسکیوز می، تمہارا ڈرائیور نہیں ہوں میں؟ وہ پیچھے مڑ کر اس کی جانب دیکھ جذبز ہو کر جتانے لگا، مگر وہ لڑکی مکمل اس کی بات کو اگنور کرتی پیچھے بیٹھ گئی تھی۔ غصے کی شدت سے اس نے اب تل ملاتے ہوئے اپنا ہاتھ زور سے اسٹیئرنگ وہیل پر مارا تھا۔ وہ اپنی نفرت ظاہر کرنے کا کوئی بھی موقع ہاتھ سے جانے نہیں دیتا تھا۔ یہی دیکھ رہی تھی مائدہ اس لمحے۔ اسے کون سا شوق تھا اس کی گاڑی میں آ کر بیٹھنے کا؟ یہ تو آنٹی نے کہا صرف اس لیے مجبوراً ہوئی۔ سفر کے دوران مکمل خاموشی طاری تھی گاڑی میں۔ وہ گاڑی چلاتے وقت ریئر ویو میرر میں بار بار اسے دیکھتا۔ اس کا بڑی شدت سے خون جلا رہی تھی وہ لڑکی۔ آئندہ میرے بچوں سے دور رہنا تم۔ وہ کھڑکی سے باہر کی جانب دیکھ رہی تھی جب شہزاد کا کہا تلخ جملہ اس کے کانوں کی سماعت سے ٹکرایا۔ وہ انتظار کر رہا تھا جواب کا۔ ایک لمحہ گزرا، 2 لمحے گزرے، 3 لمحے گزرے، یہاں تک کہ اسے لگنے لگا کہ اس کی آواز کہیں گاڑی میں گم ہو گئی ہو۔ گاڑی میں جس قدر خاموشی تھی یہ ممکن ہی نہیں تھا اس دشمن جاں کے کانوں تک آواز نہ پہنچی ہو۔ ویسے اب کون سا نیا کھیل کھیل رہی ہو تم؟ کیوں آج میرے بچوں سے اتنا گھل مل رہی تھی؟ کیا بھول گئی ہو یہ وہی بچے ہیں جنہیں دیکھنے تک آنے کے لیے تم تیار نہیں تھی؟ اس نے سوچ لیا تھا مقابل کچھ بھی بولتا رہے وہ جواب نہیں دے گی، کیونکہ وہ اس قابل ہی نہیں کہ اس سے کوئی بات کی جائے،
مگر جب اس کا کہا آخری جملہ کانوں تک پہنچا تو وہ تعجب سے اس کی جانب متوجہ ہوئی۔ کیا میں آنے کے لیے تیار نہیں ہوئی؟ شہزاد اسے تعجب بھرے لہجے میں پوچھتے دیکھ طنزیہ مسکراہٹ لبوں پر سجا بیٹھا تھا۔ اس کی آنکھوں میں آج بھی وہ لمحہ گھوم رہا تھا جب اس کی بیوی اپنی نیو بورن بیٹی کو گود میں لیے روتی ہوئی سے نظر آئی۔ دیا، رو کیوں رہی ہو؟ اسے روتا دیکھ وہ بڑا پریشان ہو کر استفسار کرنے لگا۔ اسے لگا شاید دیا کو کوئی تکلیف ہو رہی ہے۔ میں نے مائدہ کو فون کیا تھا شہزاد، اسے بتایا کہ وہ خالہ بن گئی ہے۔ میرے جڑواں بچے ہوئے ہیں، مجھے لگا تھا وہ یہ خبر سن کر خوش ہو جائے گی، ساری پرانی ناراضگیاں بھول کر مجھے مبارکباد دے گی، شاید مسکرا کر کہے گی کہ وہ بچوں کو دیکھنے آ رہی ہے، لیکن ایسا کچھ بھی نہیں ہوا۔ وہ خاموشی سے سنتی رہی، پھر بہت سرد لہجے میں بولی، مجھے یہ سب کیوں بتا رہی ہو؟ وہ شہزاد اور تمہارے بچے ہیں، مجھے نہ ان سے کوئی مطلب ہے اور نہ ہی میں ان کی شکل دیکھنا چاہتی ہوں۔ شہزاد، تم یقین کرو گے کوئی انسان اتنی نفرت کیسے پال سکتا ہے کہ دو معصوم ننھے پھولوں کو دیکھنے کا خیال بھی اسے گوارا نہ ہو؟ وہ بچے جنہوں نے ابھی دنیا کو ٹھیک سے دیکھا بھی نہیں، جن کی سانسوں میں ابھی تک معصومیت کی خوشبو ہے، ان سے کوئی اتنا بغض رکھ سکتا ہے؟ دیا روتے ہوئے بولی تو اس کا دل جیسے پارے پارے ہوا۔ اسے واقعی شدید غصہ آیا تھا اس وقت مائدہ پر۔ نہایت کدورت ہوتی محسوس ہوئی تھی اس لڑکی سے۔ یہی وجہ تھی کہ جب آج اس کے بچے بڑے پیار سے مائدہ سے پوچھ رہے تھے کہ کیا وہ اپنے ہونے والے بیبی کو لے کر ان کے گھر آئے گی، اور وہ جواب نہیں دے رہی تھی، تو اس نوجوان کی نفرت اور کدورت کا پارا مزید ہائی ہوتا جا رہا تھا۔ میں آنے کے لیے تیار نہیں ہوئی، یا تم نے دیا سے کہلوایا تھا کہ میرے بچوں کو دیکھنے مت آنا کیونکہ تم نہیں چاہتے میرا سایہ بھی پڑے ان پر؟ آواز میں از خود ہی تلخی ابھر آئی تھی اس کے، چونکہ درد چھپا ہوا تھا سالوں پرانا۔ بہت تکلیف پہنچی تھی اسے۔ کم از کم میری مرحوم بیوی کو تو بخش دو اپنے ان جھوٹوں سے۔ وہ ریئر ویو مرر میں دیکھتا جذبز ہو کر نہایت جھنجھلا کر کہنے لگا، کوئی اتنا بھی بے ضمیر ہو سکتا ہے کہ مرحوم لوگوں کو بھی نہ چھوڑے؟ میں جھوٹ نہیں بول رہی، دیا نے مجھ سے خود کہا تھا فون پر کہ تم نہیں چاہتے میں بچوں کو دیکھنے آؤں۔ وہ دوبارہ بولی، اور اس بار اس کے لہجے میں پہلے سے زیادہ جماؤ تھا، جو یہ ظاہر کرنے کے لیے کافی تھا کہ وہ اپنی بات سے پیچھے ہٹنے والی نہیں۔ جھوٹ تو بندہ کم از کم وہ بولے جو عقل کو سمجھ آئے۔ میں کیوں تمہیں روکنے لگا اپنے بچوں کو دیکھنے سے؟ اور اگر میں روکتا تو اس وقت کیوں بول رہا ہوتا تم سے یہ سب؟ غصہ، جھنجھلاہٹ، کوفت، کیا کچھ نہیں تھا اس نوجوان کے لہجے میں۔ مائدہ جواباً خاموش ہو گئی، کیونکہ وہ جانتی ہے شروع سے شہزاد کی نیچر کو۔ اگر اس نے کہا ہوتا تو یقیناً اس وقت بھی وہ دھڑلے سے یہی جملہ ادا کر رہا ہوتا۔ وہ نہیں لچک دکھاتا اس کے آگے۔ تو کیا اس کا مطلب ہے کہ دیا نے جھوٹ کہا تھا اس سے؟ اور اس خیال کے آنے پر اس کے ہونٹوں پر ایک دل جلی سی مسکراہٹ بکھری۔ شہزاد نے گاڑی ڈراپ آف زون پورچ کی چھت کے نیچے روکی، جہاں سے بلڈنگ کا شاندار داخلہ راستہ انٹرنس صاف نظر آ رہا تھا۔ اس کے روکتے ہی وہ تیزی سے گاڑی سے اترنے لگی۔ اترنے کی سپیڈ اتنی زیادہ تھی کہ گمان ہو رہا تھا جیسے کسی قید سے نکل کر بھاگ رہی ہو۔ میں نہیں جانتی تمہاری اس جھوٹی بیوی نے تمہیں کیا بتایا اور کیا نہیں، مگر میں نے اس دن اسے فون کر کے خود کہا تھا کہ میں آنا چاہتی ہوں بچوں کو دیکھنے، اور اس نے منع کیا تمہارا نام لے کر۔ کہا کہ تم میرا سایہ تک اپنے بچوں پر پڑنے نہیں دینا چاہتے۔ تمہارے اتنے سخت الفاظوں کے بعد میں تو کیا، میری جگہ کوئی بھی عزت نفس رکھنے والا شخص ہوتا تو ثنا ابراہیم کی جانب دوبارہ نہ دیکھتا۔ اترنے کے بعد وہ گاڑی کا ڈور بند کرنے ہی لگی تھی جب اچانک ایک خیال کے آنے پر وہ گاڑی کے اندر دوبارہ جھکی اور شہزاد کی جانب دیکھ نہایت سنجیدگی سے اپنی پوری بات کہی۔ میری بیوی جھوٹی نہیں ہے، زبان سنبھال کر بات کیا کرو تم۔ گاڑی کا ڈور بند کرتے وقت اسے آواز آ رہی تھی شہزاد کے جذبز ہو کر چیخنے کی، مگر اس نے کب اہمیت دی تھی۔ جاری ہے۔ تو جی جناب، یہ تھی آج کے ایپیسوڈ۔ اب چلتے ہیں ریویو کی جانب۔ تو بھائی کتنی ذلیل عورت ہے یہ دیا، مطلب ایک جھوٹی عورت جس نے پوری زندگی جھوٹ بولا ہے۔ بہن تم آگے جا کے اب کیا ہی منہ دکھا رہی ہوگی؟ آئی نو کہ کریکٹر ہے، لیکن لوگوں کو سوچنا چاہیے نا کہ آپ کسی بھی ٹائم، اب کیا ملا اس کو یہ سب کر کے بھی، جھوٹ، سازشیں اور سارا کچھ۔
مر تو وہ گئی نا ایٹ دی اینڈ. انسان یہی تو بھول جاتا ہے سب کچھ کرتے ہوئے کہ بھائی میں نے ایک دن مرنا بھی ہے. اب کتنی ہی اس کی زندگی لکھی تھی, 2 بچے پیدا کر کے چھوٹے چھوٹے وہ مر گئی, تو کتنی ہی عمر ہوگی, ینگ ہی تھی نا اس ٹائم پہ, وہ کتنا ٹائم تو نہیں گزرا. شروع سے اس کو جھوٹ بولنے کی عادت تھی. تو مجھے تو زہر لگ رہی ہے وہ, اور اس سے بھی زیادہ زہر مجھے وہ عقل بند پاگل منحوس مارا شہزاد لگ رہا ہے کہ بھائی تم عقل تو استعمال کرو نا اپنی. ایک تمہاری بیوی ہی اچھی ہے, باقی ساری دنیا بکواس ہے, باقی ساری دنیا جھوٹی ہے, تم اس بندی پہ یقین ہی نہیں کرے وہ جو بول رہی ہے. تو تم تھوڑا آنکھیں کھول کے دیکھو بھی تو صحیح نا کہ ایک جو وہ کہہ رہی ہے اور جو مجھے نظر آ رہا ہے اس میں تو بہت سارا ڈفرینس ہے. تو خیر منحوس مارا اس لائق نہیں کہ اس کو ہیرو کہا جائے, میں تو زہر لگ رہا ہے یہ. اور مائدہ کا مجھے بہت اچھا لگا جس طرح سے اس کو ایٹیٹیوڈ دکھا رہی, اسی طرح دکھائی ہے, اسی لائق ہے. کوئی ضرورت نہیں ہے اس کے آگے ڈرنے کی جھکنے کی. تو خیر ہم زیادہ ہی غصہ ہو گیا لیکن سوری. تو آپ لوگ بھی اپنے ریویوز دیں کیسا لگ رہا ہے آپ کو, اور چینل کو ضرور سبسکرائب کریں, بیل آئیکن بھی پریس کر دیں. ملتے ہیں نیکسٹ ایپیسوڈ میں, تب تک کے لیے اللہ حافظ.